एहतजाज गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तालिब इल्म करते आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कभी संजीदगी का इज़हार नहीं किया। यूनिवर्सिटी अपनी तमाम पॉलिसीज़ में बिल्कुल बाइख्तियार होती है और यूनिवर्सिटी का सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जो पॉलिसीज़ है वो मरतब करता है। क्लासेस अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बच्चा क्लासेस में कैसे पहुंचे? कश्मीर डिजिटल से मैं हूँ ज़फ़रजी नाज़रीन। इस वक्त मैं रावला कोट में जो जामिया पूंछ का जो मेन गेट है इसके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। जामिया पूंछ के जो तलबा ने हड़ताल की हुई है, मेन गेट के बाहर उन्होंने धरना दिया है। तलबा का मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के जानिब से फ़ीसों में बेतहाशा इजाफ़ा किया गया है और साथ तलबा के लिए जो यूनिवर्सिटी में ना पानी तक की सहूलत वहाँ पे मौजूद है, इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद नहीं है। और इसी तरह तलबा का कहना है कि यहाँ पे हॉस्टल की भी सहूलत मौजूद नहीं है। और तलबा ने ये मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया एक अरसे से जो फ़ीसों में भी इजाफ़ा कर रही है, लेकिन जो तलबा की जो सहूलियात हैं उनकी फ़राहमी में बुरी तरह नाकाम है। इसी तरह तलबा का ये भी कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इनके मुतालबात पूरे न किए तो जो तलबा मज़ीद अपने एहतजाज का जो दायरागार है उसको मज़ीद बढ़ाएंगे। इसी वक्त हमारे साथ कुछ तलबा और तालबात मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि ये एहतजाज कब तक रहेगा और इस एहतजाज का दायरागार किस तरफ ले जाएगा। आइए तलबा और तालबात से बात करते हैं। ये एहतजाज गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तालिब इल्म करते आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कभी संजीदगी का इज़हार नहीं किया। इससे पहले ट्रांसपोर्ट्स के इशूज़ थे तो पूरे 8,000 तालिब इल्मों के लिए 13 बसेस सिर्फ दी गई थी जो उनकी नीड्स फुलफ़िल नहीं कर रही थी। आज के दौर में इंटरनेट की फैसिलिटी तलबा के पास मौजूद नहीं थी, इवन के साफ़ पीने का पानी मैसर तक नहीं था, कैंटीन्स पे इशूज़ थे। लेकिन उसके बाद फ़ौरन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता रिसेंटली आपको भी पता होगा कि फ़ीसिस में बेजा इजाफ़ा कर दिया और अब तालीम हासिल करना एक गरीब आदमी के लिए सिर्फ ख्वाब रह चुका है। और जो गरीब तालिब इल्म है, और हम यहाँ पे जितने भी तालिब इल्म हैं बेसिकली सबसे ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ऐसी फ़ीसिस का बोझ बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जिस पे गुज़िश्ता 2 दिन से हम लगातार धरने की सूरत में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इंतज़ामिया की तरफ से हमारे जानिब कोई मुस्बत किरदार अदा ना कर सकी, ना कोई हमारे पास आया। जिस पे तालिब इल्मों ने यह फ़ैसला किया कि अब ये एहतजाज तब तक जारी और सारी रहेगा कि हमारे तमाम तर बुनियादी जितने भी हुकूक़ हैं तालिब इल्मों को मैसर नहीं होते, और तालिब इल्मों की फ़ीसिस में कमी जब तक नहीं लाई जा सकती और तालीम को आसान नहीं किया जाता तो ये धरने और एहतजाज जारी और सारी रहेंगे। हमारा ये जो धरना चल रहा है ये फ़ीसिस में जो बेजा इजाफ़ा किया गया उसके ख़िलाफ़ जो है तो तमाम तलबा ने फ़ीसिस का बाइकाट किया, बल्कि कल हमने यहाँ पर तमाम चालान जो है उनको भी नज़र आतिश किया और तमाम तलबा फ़ीसिस के बाइकाट पर है। हमारा जो फिलफोर मुतालबा है कि फ़ीसिस में 50% कमी की जाए, क्योंकि फ़ीसिस हर साल हर सेशन के ऊपर 10% का झांसा देकर 20 से 25% बढ़ाई जा रही है। और ये हमें कहा जाता है कि HEC की पॉलिसी, हालांकि HEC की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यूनिवर्सिटी अपनी तमाम पॉलिसीज़ में बिल्कुल बाइख्तियार होती है और यूनिवर्सिटी का सेनेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जो पॉलिसीज़ है वो मरतब करता है। इसी के साथ साथ इस टाइम जो हमारा सबसे मेन और सबसे पहले जो टेबल पर बैठने के से पहले जो हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि हमारे साथ 22 सितंबर को DDSA साहब की तरफ से एक हमारे साथ जो नोटिफिकेशन किया गया उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया गया, तलबा को झांसा दिया गया और तलबा के साथ धोखाधड़ी की गई। तो हम ये समझते हैं कि जो तलबा के जो नुमाइंदे DDSA, क्योंकि तलबा के मसाइल के लिए जो एक नुमाइंदा मुकर्रर होता है, जब तलबा की उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि एतमाद नहीं रहता तो मैं ये समझता हूँ कि उनको हरगिज़ ये हक़ नहीं है कि वो इस पोस्ट पर बैठे। तो सबसे पहले हमारा आज ये मुतालबा है कि DDSA को सबसे पहले फिलफोर अपने ओहदे से मुअत्तल किया जाए। उसके बाद जो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अगर यूनिवर्सिटी को संजीदगी से हमारे साथ को मुज़ाकरात करने पर आती है तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। इससे अलावा अगर आज हमारा यहाँ पर आज दूसरा रोज़ से हमारा धरना चल रहा है और कसीर तादाद में तलबा और तालबात यहाँ पर धरने में हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगर हमारे मुतालबात पर कोई संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया जाता तो सोमवार वाले दिन से इंशाअल्लाह इससे भी सख्त तरीन लाए अमल इख्तियार किया जाएगा। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो गेट बंद करने की सूरत में हो सकता है, इससे भी कोई आप कह सकते हैं रोड बंद करने की सूरत में, शहर में मार्च की सूरत में हो सकता है। किसी भी सूरत में हम अगला इससे जो लाए अमल होगा वो सख्त तरीन लाए अमल होगा और उसकी ज़िम्मेदार जामिया पूंछ की इंतज़ामिया होगी। जामिया पूंछ में इन्होंने बेजा फ़ीसों का इजाफ़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। हमने बारहा इनको नोटिस किए हैं, एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन इन्होंने हमारे मसाइल को संजीदगी से नहीं सुना। उसके बाद हमने ये इनको टाइम दिया है, फिर भी नहीं इन्होंने सुना। उसके बाद हमने ये ऐलान किया है कि हम पुरअमन धरना देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे तलबा बैठे हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ पहले सेमेस्टर्स में, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ मोस्ट सीनियर्स हैं। ये तलबा एक अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, अरसा 5-6 साल से जद्दोजहद कर रही हैं। हमारे पीछे जो कैंपसेस हैं ये इन्हीं तलबा की कुर्बानी और मेहनतों से आए हुए हैं।
میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے دکانوں کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور وہاں سے یہ طلباء نے پروٹیسٹ کیے, اسٹرائکس کی اور یہاں پہ پہنچے ہم. اور ہم نے 5-6 سال سے ہم ان سے یہ انٹرنیٹ اور بسیز مانگ رہے ہیں جن مطالبات کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان سے ایک بیسک فیسلٹیز مانگ رہے ہیں, ہم ان سے صاف پینے کا پانی مانگ رہے ہیں. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہم ہو گئے, یونیورسٹی میں پہنچ گئے, ہمیں پینے تک کا صاف پانی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اور انٹرنیٹ تک ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, کلاسز تک ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ایک کلاس ہماری ٹاپ فلور پہ ہوتی ہے, ایک کلاس ہماری گراؤنڈ فلور پہ ہوتی ہے, ایک کلاس ہماری سامنے والے کیمپس میں ہوتی ہے. مجھے بتائیں کہ 10 منٹ کے بعد ٹیچر کلاس میں گھسنے نہیں دیتا ہے اور آپ کی 70% انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اٹینڈنس کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلاسز اویلیبل نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, بچہ کلاسز میں کیسے پہنچے؟ اور بچے کی پھر اٹینڈنس شارٹ کر دی جاتی ہے, اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, طلباء کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پینے تک کا صاف پانی نہیں ہے. کیفیٹیریا اس کا یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ جانور نہیں بیٹھ سکتے. ہم عرصے سے ان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسئلے مسائل دیکھیں. ہم یونیورسٹی کے طالب علم میں یہ فیسلٹیز تو ہمیں اسکولوں میں ملا کرتی تھی یار, آپ اتنا بڑا ادارہ ہے, ہمارا ایک ہی ادارہ ہے یار, یہاں پہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو. لیکن نہیں, انہوں نے اور اوپر سے ظلم دیکھیں, انہوں نے کہ فیسز بڑھا دی ہیں اور 20 سے 30 ہزار فیسز بڑھا دی ہیں. غریب طلباء جو ہے وہ یونیورسٹی آف پونچھ کی تعلیم سے محروم رہ گیا ہے. مجھے بتائیں کہ غریب والدین کے بچے اس ادارے کے اندر نہیں پڑھ سکتے, وہ کدھر جائیں گے, کہاں پڑھیں گے؟ ہم لوگ اس ادارے کے اندر نہیں پڑھ سکتے. آج تیسرے چوتھے سیمسٹر سے طلباء نے تو اپنا جو یہاں پہ ایڈمیشن کروائے تھے, جو پڑھ رہے تھے, انہوں نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ فیسز نہیں دے سکتے. انہوں نے فیسز اتنی بڑھا دی ہیں. جو نئے اسٹوڈنٹ جنہوں نے نئے ایڈمیشن لیے تھے وہ لوگ یہاں پہ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیسز اتنی بڑھا دی ہیں. اتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں طلباء کے اوپر. مجھے بتائیں کہ ایک ہی ادارہ ہے, اس میں اگر ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ پھر کیسے یہ پڑھائیں گے؟ ہم نے اس لیے دھرنا دیا ہے کہ اگر یہاں پہ ہمارا غریب طلباء نہیں پڑھ سکتا تو ہم ان کو بھی یہاں پہ پڑھانے نہیں دیں گے. اور ہمارے جو 23 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو فل فور حل کیا جائے. عرصہ 6 سال سے یہ انہوں نے طلباء کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں, انہوں نے طلباء کے ساتھ ڈرامہ لگایا ہوا ہے. اور آتا ہے کبھی کوئی DDS سے آتا ہے, کبھی کوئی آ کے تو طلباء کے ساتھ آفیشیل نوٹیفیکیشن کر کے چلا جاتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. ریسنٹلی ہم نے دھرنا دیا اور عمران قیوم DDS سے, جو کہ طلباء دشمن انسان ہے, جس نے کہا کہ میں پوری یونیورسٹی کا مینڈیٹ لے کے آیا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے اس نے ہمارے تمام تر مطالبات منظور کیے اور اس نے کہا کہ کل سے میں ان پہ ورکنگ کروں گا. اور کوئی ورکنگ نہیں ہوئی, ابھی تک کوئی پینے کا ایک پانی کا کولر نہیں لگایا اس نے. مجھے بتائیں کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ عمران DDS سے جو ہے اس کو فل فور فارغ کیا جائے. اس کے بعد طلباء کے ساتھ آ کے اگر یہاں پہ باہر بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اور اس کے بعد جو بھی ہمارے مطالبات ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بسیز ہمیں دیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے, انٹرنیٹ ہمیں دیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے, ہر ایک چیز ہمیں اگر پرووائڈ کریں گے تو ہم دیں گے. نہیں تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں نا, تو یہ ریاست گیر تحریک بنانے پڑا, اس کو تو طلباء بنائیں گے. اور پورے پانچوں کیمپسز کے اندر ہم اسٹرائکس بھی کریں گے, پروٹیسٹ بھی کریں گے اور اس احتجاج کو ریاست گیر لے کے جائیں گے. دھرنے کے اندر جو ہم نے جو مطالبات رکھے ہیں, یہ جو طلباء کے جینون مطالبات ہیں, فیسز کے اندر جو ہم نے 50% کمی کا کیا ہے, ایک ہی دم یہاں پہ ایک ہی جھٹکے میں جو ہزاروں پہ مشتمل فیسز میں انکریزمنٹ لائی گئی ہے, اس کے خلاف ہم یہاں پہ بیٹھیں. یہاں پہ جب ہمارے پاس انتظامیہ کے صبح دوست آئے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان سے بات کی, انتظامیہ کے لوگوں سے بات کی, ایڈمنسٹریشن یہاں پہ آئی, ان سے ہم نے کہا کہ آپ سب سے پہلے جو DDS ہے اس کو معطل کیا جائے, کیونکہ اس پہ طلباء کا جو اعتماد نہیں ہے, وہ طلباء کے ساتھ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, طلباء کی جو پرسنل رسپیکٹ ہے اس کو مکمل طور پہ ڈیمیج کرتے. اس پہ ہم نے کہا کہ پھر اگلے مطالبات کی طرف ہم جائیں گے کہ ہمارے کیا مطالبات ہیں. اب جو فیسز کے اندر مسئلہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, پوری آزاد کشمیر کے اندر فیسز کے اندر انکریزمنٹ آئی ہے, جس میں جامعہ مظفر آباد کے اندر بہت بڑی مزاحمت اسٹوڈنٹ نے کی, جامعہ کوٹلی کے اندر انہوں نے مکمل طور پہ اس کو بلاک کر کے مزاحمت کی, اور پھر یہ مسئلہ جامعہ پونچھ کے اندر طلباء بھی ان کی پشت پہ کھڑے ہوئے. یہ پوری ریاست کا مسئلہ. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کے ساتھ طلباء نہیں ہے, شاید آپ لیٹ پہنچے یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ صبح ہمارے ساتھ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان موجود تھے, طالبات موجود تھے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دھرنے کی جو خوبصورتی ہے کہ ہماری طالبات ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر کھڑی ہیں. ابھی کیونکہ جمعے کا دن تھا, جمعے کے دن بہت سی کلاسز کوئی آف تھا, اور پھر جمعے کے دن یہاں 12 بجے جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بسیز چلی گئی ہیں, بسیز پہ بہت سی فیمیل چلی گئی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انتظامیہ اس پہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی, ہم ہر لائے عمل کی طرف جائیں گے, کیونکہ انتظامیہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہی ہے اسٹوڈنٹ کو, جو اسٹوڈنٹ کا بنیادی حق ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو نامینیشن پہ اسٹوڈنٹ آتے تھے گلگت سے, پنجاب سے, دیگر علاقوں سے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے تھے, وہ نامینیشن کا جو ایک کوٹا تھا اسے مکمل طور پہ ختم کر رہی ہے. جن ڈپارٹمنٹ سے تھوڑی بات نکلی کہ آپ نامینیشن کو کیوں ختم کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو یہاں کیوں نہیں آنے دے رہے, وہاں پہ چند اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیا گیا. یعنی اس بات کو بھی وہ پیسے پردہ ڈال رہے تھے. یعنی مستقبل کے اندر یہ ایک خطرناک ہتھیار جو طلباء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا, اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے. سب سے پہلے بہت شکریہ جناب, آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہمارے لیے. میں بتاتا چلوں, یہ جو دھرنا چل رہا ہے یہ پیپر سے پہلے کوئی 1 مہینہ قبل ہم دھرنا لگا کے بیٹھے تھے, جس میں ہمارے یہی مطالبات تھے.
تو اس میں یہ ہوا کہ جو DDSA صاحب آئے انہوں نے ہمارے مطالبات کو پورا کیا، باقاعدہ سائن کیا کہ آپ جب چھٹیوں کے بعد آئیں گے پہلی کلاس میں بیٹھیں گے، انٹرنیٹ بھی موجود ہوگا، اسٹوڈنٹ پیکیجز بھی موجود ہوں گے، اور بسز کے 2 مہینوں کا ٹائم دیا تھا وہ بھی سب حل ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو 23 ہمارے مطالبات تھے ان میں سے ایک بھی پورا کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایون کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر ایک کولر لگانے کا وعدہ ہوا تھا، ایک ادھر اور ایک ہمارے ایڈمن بلاک کے آگے۔ اگر کولرز تک نہیں یہ نصب کر سکے تو یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، دھرنا، پرام دھرنا، پھر یہ ہے کہ یہ چلتا رہے گا اور یہ احتجاج کی صورت اختیار کرے گا انشاءاللہ، اور ہم اپنے مطالبات کو منوائیں گے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10% جو ہے زیادہ ہوئی ہے، لیکن بیسیکلی 10 نہیں ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس نے جو اس کی پرسنٹیج نکالی ہیں، پورا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس میں کوئی 19% ہے، کوئی 35% ہے، کوئی 22% ہے۔ اور دوسرا ہمارے ساتھ جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے سامنے بالکل کہ یہ HEC کی طرف سے ہے، جیسا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ HEC جو ہے وہ پالیسی نہیں بناتی، بجٹ یہ لوگ بنا کے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا یہ ہے، اور DDSA صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ جو بھی نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں، ہمارے جو بھی میٹنگ ہوتی ہے تب یہ لوگ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہوگا، انفراسٹرکچر ہے، دوسری کوئی بھی چیز ہوگی، ہم لوگ مسائل لے کے جاتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جی سگنیچر بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی جو ہے کسی معاہدے پہ جو ہے عمل درعمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیسک تو ہمارا فیسز کا ہے، لیکن اگر ہماری فیسز کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس کے بعد ہم اپنے تمام مسائل جو ہیں ان کو بھی حل کروائیں گے۔ جیسے یہاں پہ ایک گرلز ہاسٹل ہے جس کی جو ہے فی بہت زیادہ ہے، اور اس ہاسٹل میں جو ہے کلاسز بھی ہو رہی ہیں کچھ ڈپارٹمنٹس کی، اور جیسے جیسے ہاسٹل کی بلڈنگ میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں تو دوسرے اسٹوڈنٹ کو اکٹھا کر کے جو ہاسٹل والے بچے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے اوپر والے فلورز میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے صرف 2 فلور ہے جس میں ان کی کلاسز ہو رہی ہیں، باقی جو ہے آدھا حصہ ہاسٹل کے زیر استعمال ہے۔ تو اس کے بعد جو ایڈمن بلاک ہے اس میں بھی سارے ڈپارٹمنٹ کی مطلب کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، کلاس باہر کھڑی ہوتی ہے، دوسری اندر کلاس لے رہی ہوتی ہے۔ تو اس سب پہ بھی ہم جو ہے بات کریں گے، پھر سارے مسائل ہم اکٹھا کریں گے اگر ہمارے آج یہاں پہ مطالبات حل نہیں ہوتے جو بیسک ہے ہمارا فیسز کا۔